موجود ہوگی تبھی اس کا ظہور ہوگا، اگر وہ موجود ہی نہ ہو تو اصل ظہور نہیں ہوگا۔ مثلا ڈائناسور وجود ہی نہیں رکھتے سر، تو ظہور ممکن ہوگا نہیں ہے سر۔ لیکن فرشتے ظہور رکھتے نہیں رکھتے، حضور ممکن ہے اس کا؟ ہاں یہ بات جو دیں آپ لوگ، یہ تیز پھوٹنے آپ لوگ آئے ہیں، تشنگی ہوگی، بھوک ہے، اللہ بھی چاہتا ہی ہے کہ اپنے بندے کو بھوکا اور پیاسا دیکھے، اس لیے نہیں اس کو مزہ آ رہا، اس لیے کہ ہم دوسرے کی بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکیں، اس لیے اللہ ہم کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے تاکہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی ہم مدد کر سکیں۔ اس لیے اگر ہم بھوکے تھے تو ہمیں کیسا لگتا، پیاس ہمیں کیسا لگتا، لہٰذا اگر ہمارے گھر سے کہیں پانی جا سکتا ہے تو ہم اس پہ لڑائی جھگڑے نہ کریں، بلکہ یہ تو ایک اچھا کام ہے، نیک کام انشاءاللہ۔ تو ظہور کے سلسلے میں بیان کیا تھا، شرط ہے اس کی، دو شرط ہیں ظہور کی، کون سی شرط ہے؟ منصوبہ بندی، جی منصوبہ بندی یعنی پلان، ظہور میں پلان شرط، اگر یہ پلان نہیں ہے تو ظہور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز کیا بیان کی تھی؟ رہبری اور لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ بھی بہت ضروری ہے، انشاءاللہ آگے اس کی اور وضاحت کی جائے۔ اس کے بعد بیان کیا تھا کہ جو اصحاب امام ہوئی ان کی خصوصیات کیا ہوگی؟ نمبر 1 معرفت، نمبر 2 اطاعت، نمبر 3 عبادت لکھا نہیں، عبادت، اس کے بعد صبر و تحمل، اس کے بعد صبر و تحمل، شجاعت، ایثار، قربانی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ ہیں جو امام زمانہ اللہ تعالیٰ شریف کے ساتھ لوگ ہوں گے۔ اب اگر مثلا اگر ہم چاہیں امام کے ساتھ بننا تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز معرفت، دوسری عبادت، تیسری اطاعت، چوتھی فداکاری، یعنی فداکاری ہم اپنوں پر پہلے کریں گے تب امام پر کریں گے۔ یعنی اگر آپ کو چھت پہ جانا ہے تو کیا جمپ مار کے چلے جاتے ہیں آپ یا اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے ہیں؟ اسٹیپ جاتے ہیں، ضروری کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے جھوٹوں میں اسپرنگ لگا لی اور پڑھتا سے کودے دھم سے پر پہنچ گئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ فداکاری امام پر کب ہوگی؟ پہلے جب ہم اپنے لوگوں کی فداکاری کریں، ہمارا جو قلب ہونا چاہیے، ہمارا سینہ جو ہے وہ وسیع ہونا چاہیے، دوسرے کی بری بات بھی ہم اس کو تحمل کر سکیں تو اہل بیت کا جانے والا ہے، ہو سکتا ہے مثال کے طور کے اوپر چلے مثلا اگر مرد ہے تو بیوی جھگڑ کیا ہوگا، عورت ہے تو میاں جھگڑ کیا ہوگا، یہ لوگ کرتے ہیں اس کو سیریس نہ لے، بھائی ہے ہم تو امیر روزے سے ہیں، ہمارا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے اور آ کے ایسی باتیں نہ شروع کر دی، نہیں اگنور کر دیں۔ صبر و تحمل ہونا چاہیے۔ پتہ چلا کہ اگر ہم امام زمانہ کے مددگار بنیں گے تو اس میں یہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ اگر یہ صفات نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، صبر نہیں ہے، ایثار نہیں ہے، قربانی نہیں ہے تو امام زمانہ کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ صفت تو ہونا ضروری ہے۔ بھائی ڈاکٹر کب ہوگا؟ جب ان صفات کا مالک ہو۔ صفات میں کیا ہوگا؟ یعنی وہ مثلا مثال کے طور پر زولوجی اور باٹنی سے واقفیت رکھتا ہو، جو زولوجی اور باٹنی سے واقفیت رکھتا ہوگا وہ ڈاکٹر کہلائے گا، یا اگر انجینئر ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسے ان صفات کا مالک ہوگا کہ اب چاہے وہ سول سروس کا ہو، چاہے کمپیوٹر انجینئر ہو، ان صفات کا ہونا بہت ضروری ہو۔ تو یہاں تک بات ہوئی تھی ہماری کہ امام کی جو صفات ہیں، یہ امام کے اصحاب کی صفات ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، صحیح ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ گزشتہ کوئی سوال اگر ہو تو بتا دیں، لکھتے وقت اگر آپ بتائیں گے تو اچھا لگے گا ہم کو، تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا، صرف ہو جائے گا ٹائم، اور آپ کی بات جو ہے حل ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم مثلا ظہور میں دو چیزیں میں نے بیان کی تھی، دو چیزیں کیا تھیں؟ ظہور
کے ہوگا یو سے ہوگا ظہور میں دو چیزیں بیان کی تھی. کیا کیا چیز تھی؟ پہلی چیز منصوبہ بندی. ظہور میں تھی شرط. کیا تھا؟ شرط. شروط ہونے چاہیے. شروط میں کیا تھا؟ منصوبہ بندی وغیرہ تھی، ہے نا. ظہور کی شرائط میں منصوبہ بندی تھی. واضح والی بات نہیں سمجھتے نا، کی بات ہے. ایک سلوات پڑھیں بہت محمد والا اندر ٹھیک ہے. تو ایک چیز ہو گئی شرائط. ظہور کہتے ہیں علائم ظہور، ظہور کی نشانیاں، ہے نا. کیا ہے؟ ظہور کی نشانیاں. خوب، یہ کیا ہے؟ شرائط ظہور. ظہور جب محقق ہوگا تو اس کے شرائط ہونا چاہیے. ظہور سے پہلے نشانیاں ہونی چاہیے. سوال ہے آپ سے، یہ بتائیے کہ ظہور میں شرط جو ہے وہ ضروری ہے یا نشانیوں کا ہونا ظہور کے لیے ضروری ہے؟ یعنی نشانیاں ہو تاکہ ظہور ہو، یعنی شرائط ہو. اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو ظہور نہیں ہوگا، یا نہیں بلکہ نشانیاں اگر نہیں پائی جائیں گی تو ظہور نہیں ہوگا. دونوں چیزیں شرط ہے. بات واضح ہو گئی نا؟ جی جی. میں نے جو سوال کیا ہے کی بات ہے، ڈاؤٹ تو نہیں کسی کو ہے. سوال یہ ہے ظہور محقق کب ہوگا؟ شرائط ہوں گے تو ظہور ہوگا یا نہیں نشانیاں ہوں گی تو ظہور ہوگا؟ شرائط ہوں گی تو ظہور ہوگا اور نشانیاں ہوں گی تو ظہور. اچھا سیدھی بات ہے. جتنے لوگ کہہ رہے ہیں نشانیاں ہوں گی ظہور ہوگا، پہلے وہ ہاتھ اٹھا دیں. سوال، ظہور اس وقت پائے گا کہ جب نشانیاں ہوں. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے کوئی نہیں ہے؟ آپ کو لوگ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں شروط، یعنی نہیں آپ کہہ رہے ہیں نشانیاں کا ہونا ضروری ہے ظہور میں اور شرائط کا ہونا ضروری دونوں ضروری نہیں، ایک کا ہونا ضروری ہے. چلے ہم نے آپ کو آپشن دے دیا، ایک کا ہونا ضروری ہے. جی نشانیوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. مثلا جو ہے آواز کا آنا، اس کے بعد جو ہے وہ سفیانی کا ہونا، یا مثلا جو ہے وہ سیاہیوں کا چلنا ہے. یہ سب نہیں ہے. ایک چیز ہے خوب، بہت ٹائم نہیں لیں گے آپ کا، وقت نہیں ہے. خوب جناب والا شرائط کا ہونا ضروری ہے. اگر شرائط محقق نہیں ہوں گے تو اصلا ظہور نہیں ہوگا. شرائط کیا تھی؟ سب سے پہلی شرط کیا تھی؟ منصوبہ بندی. اگر ظہور کے لیے منصوبہ بندی نہ ہو، منصوبہ بندی نہ ہو تو شاید اصل ظہور ہی محقق نہیں ہوگا. ظہور کا محقق ہوگا جب منصوبہ بندی ہو، پلان ہو. مثلا ہم کو ایسا کام کرنا ہے، اس سے پہلے اس پلان کو ہمارے سامنے ہونا چاہیے. دوسری چیز کیا تھی؟ رہبری اور لیڈرشپ. جب لیڈرشپ ہی نہیں ہوگا تو ظہور کیا ہوگا؟ اب نشانیاں آتی رہے، اصل یعنی جو لیڈر ہے وہی نہیں ہے اصلا، ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ظہور میں شرائط دخیل ہیں. دخیل سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بغیر شرائط کے ظہور محقق نہیں ہوگا، لیکن بغیر نشانیوں کے ظہور محقق ہو سکتا ہے. اصلا پاسبل نہیں ہے. ایسا نہیں یقیناً یعنی نشانیاں پائی جانی چاہیے، ایسا اصلا نہیں ہے. ایسا اصلا نہیں پایا جاتا ہے. یہ اس میں
جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر شرائط کا ہم نہیں جانیں گے تو اصلا ہم کب آمادہ ہوں گے؟ نشانی بیٹھے رہیں گے. اب جب تک یہ ہے وہ آواز نہیں آئے گی تب تک ہم نہیں اٹھیں گے. اب جب سیاہ آندھیاں نہیں چلیں گی تب تک ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. نہیں بابا نا، آپ جو ہے شعور کے لیے شرائط کا ہونا ضروری ہے. اور شرائط میں کیا ہے؟ منصوبہ بندی ہے. منصوبہ بندی میں سب سے پہلی چیز جو اگر ہم کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ معرفت، عبادت، طاقت، ہے نا، بردباری اور صبر، تحمل، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ابھی یہاں کسی بارے بات ہو رہی ہے؟ امام کے سلسلے بات ہو رہی ہے کہ ظہور امام کا کب محقق ہوگا؟ جب شرائط پائے جائیں. ان شرائط کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. بات واضح ہوگی نا؟ نہیں کوئی مشکل نہیں کسی کو. لیکن یہ علائم و نشانیاں کیا ہیں؟ علائم و نشانیاں گمان کرنے والی ہیں. ہو سکتا ہے ایسا ہو، یعنی یہ ساری چیزیں یقینی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ گمان ہے. یہ کیا چیز؟ یہ ساری کیا ہے؟ یقین ہے. یہ کیا ہے؟ یقین ہے. شرائط میں یقین پایا جا رہا ہے اور نشانیوں میں گمان ہے. اصل یقین نہیں پایا جا رہا. ہو نہیں سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. حتیٰ بعض روایتوں میں ہے نا، آپ نے سنا کہ اگر ایک دن بھی باقی ہوگا قیامت سے پہلے تو اللہ اپنی حجت کو ایک دن، اب کیا ایک دن میں تمام نشانی نہیں کر کے آئے گا؟ نہیں بھی اس وقت. لیکن شرائط نہ ہو، اگر شرائط نہیں ہوں گے تو پھر ایسا ظہور نہیں ہو سکتا ہے. بات واضح ہے نا؟ بالکل واضح ہے. اگر سوال ہو جائے تو بتا دیں گی، بتا لیں گے ہم لوگ. پکی بات ہے. چلیں ایک سوال اب آتے ہیں شرائط. جناب والا، یہ جناب والا بہت اہم ہے. اگر یہ شرائط محقق نہیں ہوں گے تو ظہور ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. اگر شرائط نہ ہو تو ظہور ہوگا. کی بات ہے بالکل کانفیڈنس سے کہیے اگر شرائط نہیں ہوں گے تو ظہور نہیں ہو سکتا ہے بھائی. خوب اب دیکھیں آپ، کسی بھی چیز کے پیدا ہونے کے لیے شرائط کا ہونا ضروری ہے. کسی چیز کے ہونے کے لیے شرائط کا ہونا ضروری ہے. مثلا اگر کوئی کسان اگر گیہوں کو اگانا چاہ رہا ہے تو کیا ایسے کہے گا گیہوں اگ جائے گا؟ گیہوں نہیں اگے گا. سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ شرائط مہیا کرنا پڑے گی. وہ زمین ہو جس پر گیہوں اگایا جا رہا. پتا چلا جمنا کے کنارے، کیا گیہوں کے کنارے کیا صاحب ریتیلی زمین کے اوپر اس نے گیہوں کے بیج ڈال دیے اور پانی لگا کر کے بیٹھ گیا. کیا گیہوں اگے گا گیہوں؟ ریت پہ گیہوں، پتھریلی زمین پہ گیہوں نہیں اگتا ہے. خوب اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیہوں کے اگنے میں شرائط کا ہونا ضروری ہے. یعنی اپجاؤ زمین ہونی چاہیے. اگر اپجاؤ زمین نہیں ہوگی تو گیہوں نہیں ہوگا. ثانیاً گیہوں کا زمانہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم ٹھنڈے میں ہم نے گیہوں بو دیا، برسات میں گیہوں بو کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بارش میں سارا گیہوں بہہ گیا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرائط کا ہونا ضروری ہے. یعنی کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں شرائط کا ہونا ضروری ہے. مثلا مثال طور یہ تربوز آتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے سب اب تو تربوز جو ہے وہ جاڑے میں بھی آ رہے ہیں نا ہیں، یا آم جو ہے ابھی آم کی فصل نہیں آئی ہے اور آم آپ کے دکھ رہے ہیں، آپ مینگو شیک بنا کے پی رہے ہیں. امریکہ ہے یہ کہاں سے آ گئے؟ کہاں سے آئی؟ ہاں یعنی یہ بس سمجھیں گی انہوں نے جاڑے میں اگا دی. نہیں اصل نہیں، بلکہ جس جگہ کے اوپر یہ پیڑ لگے ہوئے تھے آم کے اس جگہ کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ مئی جون بنایا. یعنی مئی جون کے ٹمپریچر کو لے کر کے آئے ہیں تب جا کر کے یہ کیا بنا ہے آم. ایسا نہیں ہے کہ اصلا ٹھنڈک میں آم اگا دیا، اصلا ایسا نہیں ہے. شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے. شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ سمجھے کہ
شرط ضروری ہے. اس لیے ہر چیز میں کیا ہے جلدی بتائیں شرط ہے وہ ضروری ہے. اللہ بھی جتنے کام انجام دیتا ہے وہ سب کس کے تحت ہوتے ہیں؟ اسباب اور علل کے تحت. جب تک علت نہیں پائی جا رہی ہو، جب تک سبب نہیں پایا جاتا ہے، تب تک وہ کام نہیں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم سارے پیڑوں کو کاٹ ڈالیں تو آکسیجن ملے گی ہم کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آکسیجن کہاں دی ہے؟ پیڑ سے دی ہے. وہ پیڑ ہم نے سارے دیے کاٹ، اب ہماری مشکل ہو رہی ہے. سبھی شراب میں پیڑ ہی نہیں ہے، سبھی گھر ہی گھر ہیں. اب اتنے لوگ سانس لیں گے، کون والی سانس لیں گے؟ آکسیجن والی ہوگی، پیور آکسیجن نہیں ہوگی. اسی لیے آپ اس علاقے سے اگر آپ ہمارے سربراہ گھر سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو سافٹنس محسوس ہوگی، ہلکا پن محسوس ہوگا، سانس لینے میں ایک آپ کو آرام فیل ہوگا. یعنی آپ کو ایسا لگے گا ہلکی ہلکی سانسیں آ رہی ہو جا رہی ہیں اور آپ کو تراوٹ محسوس ہوگی. ادھر جیسے جیسے آپ لکھنؤ کے اندر آتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ کو لگے گا کہ صاحب ہم کہاں آ گئے. حتی دلی وغیرہ میں ہے کہ اگر آدمی لوہا پہ تہنڈ آتا ہے دھوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا سیاہ نکلتا ہے، اس کے سیاہی ہوتی ہے، بالکل کالک اندر سے پہنچ چکی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنا ایٹماسفیئر گندا ہو گیا. اللہ بھی جو تمام چیزیں انجام دیتا ہے وہ کیسے انجام دیتا ہے؟ شرائط کے تحت انجام دیتا ہے. شرط ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، اس میں اسباب ہوتے ہیں. بغیر اسباب کی چیز نہیں آتی. یہ الگ بات ہے. معجزہ جو ہوتا ہے نا، معجزہ اس میں بھی اسباب پائے جاتے ہیں. مثلا ایک کوئی بھی کسی کے یہاں مثلا اولاد نہیں ہو رہی تھی، اولاد اس کی کیا ہو گئی تو مطلب یہ معجزہ ہوا. ایسا نہیں تھا کہ اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی تھی. اس میں پاسبلٹی نہیں تھی، نہیں پاسبلٹی تھی. اس پاسبلٹی کو کیا کر دیا؟ یعنی نظم دے دیا. جب وہ نظم و ضبط دے دیا تو پھر وہ چیز وجود میں آ گئی. جیسے ناقہ صالح کو اللہ نے کہاں سے نکالا تھا؟ کسے گھر سے نکالا تھا؟ ناقہ صالح کو. ناقہ صالح بتایا کون ہے؟ نہیں بتا. آکاش سے، پہاڑ سے، پہاڑ سے ناقہ صالح نکالا. اس کا مطلب یہ کہ کیا پہاڑ نے جو ہے وہ ناقہ صالح کو جنم دیا ہے؟ نہیں، اصلاً پہاڑ کے اندر وہ تمام علل و اسباب مہیا تھے جس سے وہ ناقہ صالح بن سکتا تھا، ہے نا؟ ناقہ صالح بن سکتا تھا. تو لہٰذا پتہ چلا کہ ہر چیز میں اسباب پائے جاتے ہیں. اور جی پوچھ لیں ناقہ صالح کیا پوچھتے؟ ناقہ صالح کیا ہے؟ بس اس کے بعد انشاءاللہ بتائیں گے. 28 کے بعد بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ 29 کو آپ لوگ یہاں بیٹھیں گے اور جتنے بھی ڈاؤٹ ہیں الگ والے اس کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. ہم اصل مثال دے رہے ہیں کس کی؟ ناقہ صالح اونٹ کے ہے نا. اونٹ کا بچہ جو نکلا ہے، اونٹنی جو نکلی ہے اس سے پہاڑ سے، تو پہاڑ نے کیسے اونٹنی کو جنم دے دیا؟ پہاڑ کے اندر تمام چیزیں پائی جاتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ پاسبلٹی نہیں تھی، پاسبلٹی تھی. جب پاسبلٹی ہوگی تبھی وہ چیز وجود میں آتی ہے نا. یہ تو جیسے مثلا کوئی آدمی بچے پیدا نہیں کرتا کیونکہ پاسبلٹی نہیں ہے، اصلاً نہیں پائی جاتی. کبھی آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں دیکھیں گے کہ آدمی کے بچے پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ پاسبلٹی نہیں پائی جاتی. یا مثال کے طور کے اوپر جو ہے وہ امرود میں سے جو ہے وہ سیب نکلنا شروع ہو جائیں، پاسبلٹی نہیں ہے. اس لیے کہ امرود میں امرود ہی نکلے گا. وہ امرود ہو سکتا ہے بڑا کر لیجیے، چھوٹا کر لیجیے، چوڑا کر لیجیے، لال پیلا نیلا اودا کر لیجیے، لیکن رہے گا وہ امرود ہی. امرود کی سینکھ سے باہر نہیں جا سکتا. ہاں ایسا نہیں کہ آپ نے لگایا اڈلی کا پیڑ اور سوچے اس کے اندر جو ہے وہ بادام پھلنے لگے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. پاسبلٹی ضروری ہے. پلس ایک کام یہ ہوا کہ اللہ نے جس کام کو انجام دیتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ اسباب و علل کا ہوتا ہے. خود اب آتے ہیں ہم جس چیز کے اوپر منصوبہ بندی پر. بات یاد بازی ہو گئی نا بالکل؟ کوئی ڈاؤٹ، کوئی آپریشن، کوئی کوشچن، کوئی کچھ؟ ابھی اچھا سر اصل نہیں ہے کیا؟ ابسینٹ
آپ لوگ کو کوئی ڈاؤٹ؟ بات واضح ہوئی نا میری؟ کوئی سختی تو نہیں تھی؟ صحیح بات بتائیے گا آپ لوگ. بعد میں پتہ چلا کہ لوگ صاحب درس دے کے چلے گئے اور سمجھ میں آیا. خوب میں نے کل کیا بیان کیا تھا؟ کل چیزیں بیان کی تھا لاسٹ میں ظہور کے سلسلے سے. وہ کیا تھا؟ جی ظہور میں ایک چیز تھی کیا تھی؟ منصوبہ بندی. نا پہلی چیز کیا تھی؟ منصوبہ بندی. منصوبہ بندی یعنی کیا ہے؟ بھائی حافظ بات ہے پلان تو ہمیں بہت ضروری ہے. اگر بغیر پلان کی کوئی چیز ہوگی تو کامیاب نہیں ہوگا. ہم سوچتے ہیں کہ ہم پڑھیں خالی تو فائدہ نہیں ہوگا کچھ خالی پڑھنے کا. ہمارے پاس ابھی سے پلان ہونا چاہیے کہ ہم پڑھیں تو کس فیلڈ میں جائیں, ہے نا؟ ہم کس فیلڈ میں, مثال کے طور کے اوپر مثلا ہم اپنے بچوں کو سمجھ رہے ہیں انجینئر بنے, اماں کے لیے ڈاکٹر بنائیں گے, اور لڑکے کو نہ انجینئرنگ سے انٹرسٹ ہے اور نہ ڈاکٹرنگ سے. وہ کیا بنتا ہے؟ وہ کیا بنتا ہے؟ آرٹسٹ بنتا ہے. پتا چلا وہ پیپر لا لا کر کے ان کی فوٹو ان کا اسکیچ ان کا یہ سارا کام کر رہا ہے. ہماری جان کیا ہے؟ انجینئر, اماں کی ڈاکٹر. لڑکا خود کسی میں انٹرسٹ رکھتا ہے, وہ آرٹسٹ بن رہا ہے. اس کا مطلب پہلے سے ایک ایمبیشن ہونا ضروری ہے جو انسان اس کام پر انجام دے رہا ہے, اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یعنی جہاں ہم نے اس کو پریسرائز کیا کہ نہیں صاحب ہم تو ڈاکٹر بنائیں گے تو ان کو چھوڑو ہٹاؤ, تو قسم خدا کہ وہ نہ ڈاکٹر بنے گا نہ ہی کہیں نہیں بن پائے گا, کچھ بھی نہیں بن پائے گا. آخر میں ہوگا یہ کہ اس کو دکان دے کر بتا دو تاکہ یہ الٹا بیچے تو ہر انسان کو کینسر سے نوازتا چلا جائے. لہٰذا ہمیں اس کے اوپر چھوڑنا پڑے گا. پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے. جب تک پلان نہیں ہے تب تک ہمارے پاس کچھ فائدہ نہیں. جیسے آپ نے ابھی پلان کیا ہوگا کس چیز کا, آپ نے امتحان کا, کہ امتحان میں ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے. جب تک آپ نے ابھی پلان نہیں کیا ہوگا تو تیاری صحیح سے نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ نے ہر روز ہوم ورک کیا ہوگا جا کر کے تو پھر مشکل پیش نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے ہر روز اس چیز کو ریپیٹ کیا ہے اور ریپیٹ کرتے کرتے آج آپ جو ہے ایک ایک چیز کے اوپر آگے اور قابض ہو گئے ہیں انشاءاللہ. ایک سوال یہ منصوبہ بندی کیوں ہے؟ یہ منصوبہ بندی دو طریقے کی ہے. منصوبے کو کیسے کامیاب بنایا جائے, ہے نا؟ یعنی ہمارے پاس ایک ہدف ہے نا, اس ہدف اور اس ایمبیشن کو ہم کیسے کامیاب بنائیں. وہ چیزیں جو کامیاب بنانے والی ہیں ہم اس کو کیا کریں گے, رکھیں گے مد نظر. مثلا ایک لڑکے کو اگر انجینئرنگ کرنی ہے اور پتا چلا سر اس علاقے میں کوئی انجینئرنگ کی کوچنگ نہیں ہے, کہاں جانا ہے اس کو؟ حضرت گنج جانا ہے. حضرت گنج جانا ہے, کیا بجے کوچنگ لگتی ہے؟ مثال کے طور پر ٹھیک 4 بجے لگتی ہے. اب وہ کیا سوچے گا, میں اتنی گرمی میں اور 4 بجے وہ بھی حضرت گنج, میرے پاس بائک نہیں ہے, یہاں سے جاؤ پیدل کہاں تک؟ مفتی گنج تک, پھر وہاں سے ای رکشہ لو, پھر پہنچو چوک سے. اس کا مطلب ہمارا 1 گھنٹہ لگ جائے گا جانے میں, 1 گھنٹہ آنے میں, اور پھر وہاں پہنچی تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ اپنے چھوڑو ہٹاؤ. تو یہ جینا بنے گا نہیں بنے گا. اس کو ان سختیوں کو کیا کرنا ہوگا, برداشت کرنا ہوگا, ان سختیوں سے لڑنا ہوگا. جب تک ان سختیوں سے لڑنے کی چھمتا, پاور اور قدرت نہیں ہوگی تب تک وہ کچھ بن نہیں سکتا ہے. آدمی سوچے گا کہ ہمارے پاس جو ہے سونے کی والا آ جائے ہم کھا لیں, جو سونے کی والا کھا سکتا ہے؟ اچھا اگر مل جائے تو بھی کھا سکتا ہے؟ سونے کی والا آ گیا میرے ہاتھ میں, کھا سکتا ہے؟ کیوں نہیں کھا سکتا؟ یہ والا ہاتھ میں آ گیا میرے جی سونے کا اس لیے وہ فائدہ ہی نہیں دے رہا ہے. ہاں اگر یہ روٹی ہوتی, بریڈ ہوتی, آئس کریم ہوتی, بن ہوتا, دوسری چیز ہوتی تو وہ کھائی جا سکتی.
اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خرابیوں کا مقابلہ کرنا. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خرابیوں کا لکھ رہے ہیں آپ لوگ. خرابیوں کا مقابلہ. جب تک خرابی مقابلہ ہم نہیں کریں گے تب تک منصوبہ بندی میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں پہ سمجھے ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز اسی کی جو آتی ہے, اسی کی دوسری چیز جو آتی ہے, ایک ہو گئی ہے نا. دوسری چیز کیا ہے؟ قانون کا جامع ہونا. جامع یعنی وہ قانون کی جس میں نقص و عیب نہیں پایا جاتا. وہ قانون جس میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی. مثلاً کون سا قانون ہونا چاہیے؟ شرعی قانون. کیسا قانون ہوتا ہے؟ وہ قانون کیا ہے جو ہمارے پاس ہو؟ شرعی قانون. ایک شرعی قانون کہاں ہے؟ وہ ہے کہاں؟ یہ شرعی قانون جو آپ کے پاس ہے جس سے آپ منصوبہ بندی کو اچھا بنا سکتے ہیں, کمیوں کو دور کر سکتے ہیں, وہ کون سا وہ کہاں ہے؟ جی آپ کو پتا ہے سب کو؟ جلدی بتائیں. وہ قانون کہاں ہے؟ امام پاس ہے. امام پاس نہیں, آپ کے پاس ہے. اور کیا قانون آپ کے پاس ہے, سب کے پاس ہے. جی کیا کام ہے؟ ڈرے کیوں؟ یہ ڈرتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ بولے قرآن مجید بابا وہ قانون ہے. ایک چیز معین کی اللہ نے اس میں, ہم نے کہا سب جانتے ہیں. آپ لوگ ڈرتے بہت ہیں. سر امام زمانہ اجلا قلب شریف کے چاہنے والے وہ بے باک ہوتے ہیں, ڈرتے خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں. وہ ڈرتے کس چیز سے ہیں؟ گناہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے اس لیے ڈر رہے کہ گناہ نہ ہو ہم سے. اللہ کو ڈرنے کی کسی نہیں ہے. ہم ڈر کیوں رہے ہیں تاکہ ہم سے گناہ نہ ہو. گناہ ہو رہا ہو وہاں ڈرنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں گناہ ہوگا ڈر خوف ایسی نہ پائے گا بھائی یا تو غلط ہوگا یا صحیح ہوگا. غلط ہوگا تو اس کو صحیح کیا جائے گا, اور صحیح ہوگا تو پھر کیا کہنے, جیسے انہوں نے بیان کیا ان کی سلامتی کے لیے آپ صلوات پڑھیں محمد اچھا بھی سلامتی کے لیے آپ پڑھیں. دیکھیے کیسی ہوتی ہے. اچھا دونوں تو سلوات میں آپ کو فرق لگا ہے؟ کچھ نہیں لگا ہے. ٹھیک ہے پھر ایسی بات پڑھیں تو فرق لگنے والی نہ ہو. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا بالکل. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن. وہ کیا ہے؟ جس میں اللہ نے قوانین کو بتا دیا ہے والا کہ تمہاری زندگی کی ہدایت کا بہترین تمہیں کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. امام تو آ ہی رہے ہیں نا, تو ابھی تو امام ہمارے پاس ہے نہیں, تو ہم کیسے اس کو ہموار کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے غیبت مت کرو, تہمت مت لگاؤ, لڑائی جھگڑا مت کرو, ایثار قربانی رکھو, ایک دوسرے کی مدد کرو, اور ایک دوسرے کے لیے کام آؤ, اپنے معاشرے کو اچھا بناؤ, جہالت سے دور رکھو, کینہ بغض عداوت و حسد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. اسی پہ عمل کرنا. شرائط ظہور اسی کے نام ہے. وجہ ہے نا, میرے تو بہت زیادہ ہو گیا کیا کچھ نظر نہیں ہے. یہ بات ہے تو یہ ایک بات ہو گئی اب تک کی. اب آگے چلتے ہیں کہ جناب ایک امریکی سیاستداں ہے جس کا نام ہے ایلوین ٹیفر. وہ کہتا ہے دو انقلاب آئے ہیں. کیا انقلاب ہیں؟
امریکہ میں 2 انقلاب. ایک انقلاب کون سا انقلاب کہلاتا ہے؟ کہتے ہیں ہرت کرانتی. یعنی ہرت کرانتی یعنی ہرت کرانتی. ہرت کرانتی آپ لوگ واہ کیسے ہندوستانی آپ انڈیپینڈنس والی ہیں؟ انڈیپینڈنس والا ہرت ہریالی زراعت گرین ریولیوشن کھیتی باڑی والی کرانتی. کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ گرین ریولیوشن. گرین ریولیوشن. گرین ریولیوشن. ہاں صحیح ہے. دوسرا وائٹ ریولیوشن. ایگریکلچر ہے نا. کیا ہے؟ ایگریکلچر. ایک گرین یعنی ہری اور ہرت کرانتی آئی. دوسری کیا ہے؟ دوسری ہے ٹیکنالوجی. اس کو کیا بولیں گے آپ؟ کون سا ہے بتائیں جی؟ انڈسٹریل ریولیوشن. ریولیوشن یعنی یہ صنعتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایلوین ٹیفر. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ میں 2 بڑی کرانتیاں آئی ہیں اور 2 آپ نے پیش کی ہیں لیکن ایک اور باقی ہے آنا کیونکہ اس سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے. یعنی لوگوں کی مشکل ویسے ہی ہے, لوگوں کی پریشانیاں ویسے ہی ہیں, اس کو سکون نہیں ملا. ٹیکنالوجی اور اس نے مصیبت کھڑی کر دی. ہر آدمی کے پاس موبائل فون ہو گیا, مستقبل لیے بیٹھا رہتا ہے. اب چاہے کلاس ہو, چاہے مجلس ہو, چاہے کہیں ہو, واٹس ایپ کر دیے, اس نے بیٹھ کر دیے اور دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, دیکھو ایسے کیا ایسے کر کے مصیبت بن گئی. ابھی دیکھیں اسی کی جو ریسز ہیں اس سے جو چھوٹے بچوں کی ہے, یعنی باقاعدہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اپنے پیدا ہونے سے لے کر بلکہ جب بچہ شکم ماں میں ہو اس سے لے کر کے اور کئی سال تک 14 سال تک بچے کو اصلاً موبائل دو نا, بڑا ہانیکارک ہے. یعنی اس کے دماغ کی جو ماس پیشیاں ہیں, اس کے جو سیل ہیں, یہ جو اس کے اندر سے ریزز نکلتی ہیں وہ کیا کر دیتا ہے, یہ سپوڑ دیتا ہے, اس کو ختم کر دیتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں آج ہمارے بچے شیشی نہیں پیتے جب ان کے سامنے موبائل ہوتا ہے. حتیٰ ٹوائلٹ میں بھی بچے تبھی جاتے ہیں جب موبائل ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے. پہلے تو سگریٹ کھا پی کے, گٹکا کھا کے اور ایسے جاتے تھے, آج بچے کیسے جاتے ہیں, موبائل کے ساتھ جاتے ہیں. عجیب ہے, یہ کہہ رہا مشکل پیدا ہو گئی ہے ساری چیزیں. لیکن ایک ایسا انقلاب کی ضرورت ہے جو انسان کو کیا کرے, سکون دے, اطمینان دے. وہ کون سا انقلاب ہوگا؟ کون سا انقلاب ہوگا؟ وہ انقلاب ہدایت, جس سے انسان اپنے آپ کو سکون اور آرام میں محسوس کرے. تھوڑا سا وقت پہلے آپ جلدی سے لے سکتے ہیں؟ جی بالکل. آپ اگر اجازت دیں تو اس کے بعد مسئلہ کروا دے گا. یہ ہو گیا, میں جلدی کروا دوں. پھر کیا ہے, دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز کیا تھی؟ ایک چیز کیا بتائی تھی ہم نے؟ نہیں یہ قانون منصوبہ بندی, اس کے ذہن میں سب چیز تھی. دوسری چیز کیا تھی؟ رہبری, قیادت. قیادت کو ہونا بہت ضروری ہے. تو کیسا قائد ہونا چاہیے؟ قائد کیسا ہو؟ کیا کہتے ہیں, قائد ہمارا کیسا ہو؟ ایسا ہو جس کے اندر کوئی عیب و نقص نہ پایا جا رہا ہو, جو منسوب اللہ ہو, جو حجت خدا ہو, جس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی طرح کوئی کمی اور زیادتی نہ پائی جا رہی ہو, جو رؤوف ہو, جو پتہ چلا کہ بلند ہدف کے لیے بھی ایک قوی رہبر کی ضرورت ہے. اگر آپ کا ہدف بلند ہے, کیا کہا, رہبری نا, اگر ہدف آپ کا بلند ہے, رہبر اگر ہدف بلند
رہبر کو کیسا ہونا چاہیے؟ محکم، مضبوط، قوی، عالم، شجاع، ہے نا، وہ تمام صفات جو امام کے ہیں مثلا، ہے نا، علم لدنا کا مالک ہو، شجاعت ہو، ہوش مندی ہو، تقوی پرہیزگاری ہو، اللہ کے تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، دوسرے کی ہدایت کرنے والا ہو، تو ایک بڑے ہدف کے لیے رہبر کی صورت اس طرح کی ہوگی. وہ کیا ہو؟ قوی ہونا چاہیے. کیا ہو؟ قوی. قوی کس چیز میں ہو؟ ہر چیز میں قوی ہو. بس بات ہے نا، کون؟ امام ہر چیز میں قوی ہونا چاہیے. ایک سوال کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اب وہ تمام چیزیں جو آپ نے پیش کی تھی وہ وہی ہے کہ معرفت اطاعت یہ واضح کی بھی ہے جو آپ نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے. صلوات اللہ تھوڑا سا اگر آپ دے دیں آپ کو دے دیں گے تو اس میں یہ منجی والا بھی ہم چیپٹر کلوز کر دیں تاکہ آپ کو کیا بہت آگے پیچھے ہو کر کے جو ہے وہ مسائل برباد. اب جو چیپٹر ہے وہ کیا ہے؟ منجی موت. ابھی تک ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ظہور کی. وہ ظہور کس کا ہونا چاہیے؟ ایک ایسے نجات دینے والے کا جس کا وعدہ کیا گیا ہو. منجی منجی موعود. موعود کہتے ہیں جس کو وعدہ کیا گیا ہو، دیا گیا ہو، آئیے آنے والا ہے. خوب اب دیکھیں جتنے بھی ادیان مذاہب ہیں ہر ایک نے اپنے یہاں ایک کنسپٹ رکھا ہے. کس چیز کا؟ کس چیز کا کنسپٹ رکھا ہے؟ منجی موعود کا. منجی کسے کہتے ہیں؟ نجات دینے والا. نجات دینے والا آئے گا. یہ نجات دینے والا کون ہے؟ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو منجی سے مراد کیا ہوگی؟ نجات دینے والا. اور موعود سے مراد کیا ہوگی؟ جس کا وعدہ کیا گیا. خوب جتنے بھی مذاہب ہیں ہر ایک نے اس کو ذکر کیا ہے. آپ دیکھیں کہ 1516 میں سر تھامس مور نے ایک کتاب لکھی تھی، وہ ہے یوتھوپیا. یوتھوپیا کس نے؟ سر تھامس مور نے کتاب لکھی یوتھوپیا. اس یوتھوپیا میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے بتا دے رہا ہوں. یوتھوپیا اس کتاب میں انہوں نے ایک مثالی شہر کو مد نظر رکھا. ایک ایسا شہر کہ جس میں سکون، آرام، آسائش، کسی طرح کوئی مشکل نہیں، کوئی بیمے یا بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں. ایسے شہر کو انہوں نے اس کے اندر بیان کیا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، ہے نا. جیسے اپنی ناول وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ ایسا جگہ کہ ساری چیزیں مہیا ہوں. انہوں نے ایسی کتاب لکھی جس کا نام تھا یوتھوپیا. یوتھوپیا کے معنی ہی ہوتے ہیں کیا؟ ایک ایسا شہر کہ جہاں سکون اور آرام ہو. صحیح ہے نا؟ جلدی سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. خیالی اور مثالی ملک یا شہر. مثالی ملک شہر یعنی اب ایک تصور کر لیے کہ ایک ایسا آپ کا گھر ہو جہاں اے سی بھی لگی ہو، سوئمنگ پول بھی ہو. مشکل ہے کوئی نہیں ہے، وہ الحمد للہ ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن ہم کو تصور کرنے کو جاتا ہے سونے کا بیڈ ہو، ہیرے کے اپنے دروازے لگے ہوں، وہ جا رہا ہے اس کے اندر. تو اس نے یار فری کا بن رہا تھا، انہوں نے بھی ایسی بنایا ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ آدمی کے اندر ایک شروع سے ایک رہا ہے کہ ایسا ملک ہو جہاں انسان بڑے سکون سے رہ رہا ہو. کب لکھا ہے 1516 میں. خوب اب جلدی جلدی میں بیان کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. آپ دیکھیں کہ اسلوویا ایک جگہ ہے، اسلوویا، اس کے رہنے والے کہتے ہیں کہ ہم کو نجات دینے کے لیے کہا گیا ہے نا. ہم نے کیا کہا؟ منجی موعود. اسلوویا کیا کہتے ہیں؟ ہم کو نجات دینے کے لیے آئے گا. اسی طرح سے زرتشت کسے کہتے ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں. آگ کی پوجا کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ زرتشت کہتے ہیں.
وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کون آئے گا؟ سوشیان. کون آئے گا؟ سوشیان. زرتشت کیا کہتے ہیں ہمارے کیا آئے گا؟ سوشیان. یہ سوشیان جو آئے گا وہ ہم کو مادی فائدہ دے گا، یعنی دنیا میں ہمیں سکون اور آرام ملے گا. ابھی ہم سختی میں ہیں، مشکل میں، پریشانی میں ہیں، لیکن جب یہ آئے گا تو ہمیں کیا دے گا؟ دنیاوی فائدہ، مادی فائدہ دے گا. تو پتا چلا زرتشت والے کس کو مانتے ہیں؟ سوشیان کو مانتے ہیں. وہ کیا کرے گا کر کے؟ دنیاوی فائدہ. جلدی بتائیں. دنیاوی فائدہ دے گا. دنیاوی فائدہ دے گا. یہودی کہتے ہیں کہ جو یہودیوں نے نہ جناب عیسیٰ کو مانا اور جناب رسول خدا کو مانا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو نجات دینے والا ہے وہ کون ہے؟ ماشیخ. کون ہے؟ ماشیخ. ماشیخ ہے. کون کہتا ہے یہ؟ یہودی کہتے ہیں. سوشیان کون کہتا ہے؟ سوشیان آئے گا زرتشتی کہتے ہیں. زرتشت لکھ رہے ہیں نا؟ یہ لکھ لیں. زرتشت کیا کہتے ہیں؟ سوشیان آئے گا. یہودی کہتے ہیں کون آئے گا؟ ماشیخ آئے گا. جی جناب. اس کے بعد پھر اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہ عیسائی کسے کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ فار پلیتا. عیسائی کسے کہتے ہیں؟ فار پلیتا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہی حضرت عیسیٰ ہی زندہ ہو کر کے یعنی چلے گئے ہیں اور دوبارہ سے اللہ ان کو زندہ کر کے ہمارے لیے بھیجے گا. تو یہ سب جانتے ہیں جناب عیسیٰ کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان 12 امام کہتے ہیں. مسلمان خود لفظ مسلمان تو دونوں میں سب کرنا، شیعہ اور سنی دونوں بھی آتا ہے. تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان بھی شیعہ کہتے ہیں کہ امام پیدا ہو گئے ہیں اور وہ ظہور کریں گے. سنی کیا کہتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوئے ہیں اور ظہور کریں گے. پیدا ہو کے ظہور کریں گے. ہاں بات ہے. ہمارے یہاں پیدا ہو گئے ہیں ظہور کریں گے، ان کے کیا ظہور کریں گے. پہلے پیدا ہیں پھر ظہور. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کے یہاں بھی یہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیعہ اور سنی اتفاق جو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، ایک اتفاق پایا جاتا ہے. شیعہ سنی کن کی چیزوں میں اتفاق رکھنے کے لیے بتائیں. نمبر 1 آنے والا آئے گا. آنے والا تو آئے گا، وہ کہتے ہیں ہمارا اتفاق کیا ہے؟ پہلی چیز فطرت رسول، دوسری چیز اولاد فاطمہ، تیسری چیز عدالت کی حکومت، چوتھی چیز عالمگیر حکومت. جب پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ ہاں یہ سب پڑھا ہے. اب آپ کو یہاں ملا دیا گیا لا کر کے کہ اختلاف کیا ہے، یہ اتحاد کیا ہے، کیا چیزیں ہماری کی ملتی ہیں، ہے نا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ملتی ہیں. خود جناب عیسیٰ کا نزول یہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے. اور اختلاف کیا ہے؟ ہاں صرف علی ولادت میں اختلاف ہے، باقی ساری چیزیں ویسے ہی پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں غیبت کبریٰ کی کل مدت کتنی ہے بتائیں جی؟ 69 سال. غیبت کبریٰ کی مدت کل 69 سال ہے. اس کے بعد اب جو شروع ہوا وہ کون سا ہے؟ اگر پوچھا جائے غیبت کبریٰ کی مدت کتنی تو کتنی بتائیں گے؟ غیبت کبریٰ کی نہیں، اگر آپ پوچھا جائے غیبت کبریٰ کتنی مدت کیا بتائیں گے؟ اگر آپ سوال کیا جائے قیامت تک، قیامت بنا دیا بتائیں. تو یہ 69 کے بعد سے جب تک بھی ابھی تک ہے، ابھی تک کل ہو جائے اچھی بات ہے، کیا کہیں جب تک
کے چلے گا تب تک امام کی لفظ کبرا کہلاتی ہے. صحیح ہے نا؟ اچھا ہندو کسے کہتے ہیں کہ کون آئے گا جنازے کلکی ہوگا جی, وشنو کا روپ لے کر کے آئیں گے. اور اس یگ کو کیا کہتے ہیں؟ ستیہ یگ. جس کلکی جس دور میں آئیں گے اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ کون سا یگ کہتے ہیں؟ کلیوگ کہتے ہیں. ہاں کلکی سے کلیوگ. ٹھیک ہے نا؟ اس چیزیں جو ہے آپ کے لیے بالکل واضح ہو گئی ہیں انشاءاللہ. صحیح. چلو بس ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ انشاءاللہ کل سے آپ لوگ ہیں آج کی درس آپ کو نہیں تھا کوئی واضح ہے بالکل. سب کچھ میں کون ہے, مسیحی میں کون آئے گا, یہودی میں کون آئے گا, مسلمان میں کون لوگ ہیں, ہے نا؟ کوئی سوال نہیں؟ زیادہ دیر نہیں اس میں پڑھتے ہیں, 5:30 کا ہے. آج جو آپ نے پڑھا وہ 2 درس پڑھے. کون سے؟ شروع ظہور کیا ہے اس کے سلسلے میں, اور منجی موعود کون ہے اس کے سلسلے میں. یہ 11-12 درس ہیں. اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا تھا, لیکن سب سے پہلے تھا جو پہلا درس تھا وہ ضرورت مہدویت کا گفتگو کیوں ضروری ہے نا. اس کے بعد پھر تھا مفہوم انتظار, یعنی خود مفہوم غیبت کیا ہے, مفہوم انتظار. اس کے بعد پھر امام مہدی قرآن کی نگاہ میں, پھر امام مہدی روایات کی نگاہ میں, ہے نا, آیات کی نگاہ میں امام مہدی کے سلسلے میں کیا تھا. اس میں آپ نے پڑھا ہوگا وعد اللہ الذین آمنوا سوال ہے کہ منجی موعود کیا؟ منجی کسے کہتے ہیں؟ نجات سے. منجی نجات دینے والا. موعود کسے کہتے ہیں؟ وعدے سے موعود, یعنی جس کا وعدہ کیا گیا ہو, یعنی وہ نجات دینے والا جس کا وعدہ کیا گیا ہو. دروس کے حوالے سے جو سوال کیا گئے, جو لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو ووٹ کریں. 18 موضوعات میں جو ابھی مطلب کہ انشاءاللہ بعد کے جو ہے چینل سے دیکھیں. پہلا درس ہوا تھا وہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 45 کی مطالعہ تھا, بدائے ماہ رمضان کے حوالے سے. دعا نمبر 45 صحیفہ سجادیہ. اس کے بعد مہدویت کے اوپر دوسرا درس تھا, پھر امامت کی عمومی اصول کے حوالے سے تیسرا درس تھا. چوتھا درس امام زمان الاسلام کی ولادت اور اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی. پانچواں درس امام زمان الاسلام کی ولادت کے وقت ان کی حفاظت کے انتظامات اور جو نوابین اربا کے حوالے سے چیزیں بیان کی. پھر قرآن میں امام کا نام کیوں نہیں, اس کے اوپر مولانا محمد میاں صاحب نے کافی مفصل اور بہترین پیش کیے. اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے متعلق قرآن کی آیتیں اور اس کے ساتھ ساتھ کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں آپ کے متعلق جو باتیں پینل پر لکھے ہیں. پھر سورۃ الحمد کی تفسیر, اس کے بعد سورہ ناس کی تفسیر, پھر سورہ فلق کی تفسیر, پھر اس کے بعد شہادت چلالیہ الکبریٰ کے موقع پر آپ کی مثالی زندگی کی مثالی زندگی کے حوالے سے درس ہوا ہے. پھر دعا کے حوالے سے معارف اور فضائل بیان کیے مولانا احمد شاہ صاحب نے. پھر سورہ کافرون کی تفسیر کی, اس
اس کے بعد سورہ توحید کی تفسیر ہوئی. پھر غیبت امام کے بارے میں کچھ تاریخی باتیں بتائی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہے امام زمانہ اسلام کا وجود اور ملاقات امام کے حوالے سے درس دیا گیا. حالانکہ یہ جو اردو سے اس کا ٹاپک نہیں ہوگا، ساتھ ساتھ الگ ہوگا، موٹا موٹا جو بیان کو آپ گوشت گزار